السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كالضلع۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں خواتین سے متعلق ایک حدیث کا مطالعہ ہم کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے، ان اقمتہا کسرتہا، اگر تو اسے پوری طرح سیدھا کرنے کی کوشش کرے اسے توڑ دے گا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اور اگر تو اس سے استمتاع کرنا چاہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ اس میں ٹیڑھا پن باقی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ ہیں وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اگر تو اسے پوری طرح سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، ایک دم سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا توڑنا طلاق ہے، اس کو طلاق دے دینا ہے یا اس سے جدائی ہے۔ ایک اور روایت جسے امام البخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کر لو، فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت پسلی سے بنی ہے، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اس لیے کہ کسی بھی چیز میں سب سے اونچی چیز، سب سے ٹیڑھی چیز اوپر ہوتی ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تو اس پسلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے اسے توڑ دے گا، وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ، اور اگر اسی حال پر اسے چھوڑے رکھے تو اس کا ٹیڑھا پن باقی رہے گا۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو۔ ان احادیث میں خواتین سے متعلق ایک بہت ہی اہم نصیحت مردوں کو کی گئی ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ عورت میں مزاجی کمیاں کچھ ہوتی ہیں، اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرنا یہ اس کی فطرت کو بدلنا ہے۔ بعض کمیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت کا اور امتحان کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اللہ نے عورت کو ایسا بنایا جیسے پسلی، اس میں کچھ ٹیڑھا پن ہے، وہ بگاڑ نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے، اس میں ایک حکمت ہے۔ اگر سینے میں پسلیاں بالکل سیدھی ہوں تو رب کیج نہیں بن سکتا ہے، دل کی حفاظت نہیں، پھیپھڑوں کی حفاظت نہیں، اس کو اللہ نے ویسا جو بنایا ہے اس میں اللہ کی کچھ حکمت ہے، اس میں اپنی جگہ ایک فائدہ ہے۔ پسلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نادانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فطرت سے جھگڑا ہے، اور اس میں کامیابی نقصان ہے۔
لہٰذا جیسے پسلی کا معاملہ ہے اس کو چھوڑے رکھو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش پوری طرح سے مت کرو، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ یہی بات عورتوں کے سلسلے میں کہی گئی۔ مرد میں عام طور سے ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے حساب سے سب کچھ سیٹ کرتا ہے، کیونکہ گھر کا مالک ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے۔ اب وہ جیسا چاہتا ہے سارے گھر کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ شرعی اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی نہیں، کبھی بس اس کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے، کھانے کے بارے میں، لباس کے بارے میں، گھر کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں، عورت کے مزاج کے بارے میں۔ وہ اس کو ویسا بنانے کی کوشش کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو الگ بنایا ہے، بلکہ ان مخلوقات میں بھی ہر ایک کو الگ بنایا ہے۔ انسان پرندوں سے، مچھلیوں سے، جانوروں سے الگ ہے، لیکن دو انسان بھی آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ باتیں ان میں مشترک ضرور ہیں، لیکن پوری طرح سے کوئی دو انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ پھر ان میں جنس، مرد اور عورت، ان دونوں کا مزاج بھی الگ ہے، ان کی پسند، ان کا رہن سہن، ان کی جسمانی بناوٹ اور ان کی ذہنی نفسیاتی بناوٹ، سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر بھی دونوں الگ ہیں۔ مرد میں عموماً بہادری ہوتی ہے، عورت میں عموماً ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ عورت لباس، زیورات اور نرم مزاجی اور گھر کی چار دیواری اور اس طرح کی چیزیں عورتوں کے مزاج میں ہوتی ہے، اور مرد کی پسند الگ ہوتی ہے۔ پھر خاندانی زندگی میں دونوں کے مزاج کی وجہ سے ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے الگ رکھی ہیں۔ اب مرد اگر یہ چاہے کہ اپنی مرضی سے جیسا چاہیں عورت کو ایک دم اپنی پسند کے مطابق پوری طرح بنانے کی کوشش کرے، اس کی فطرت کو بدلنے کی کوشش ہے، اور یہ چیز کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہیں کہ مچھلیاں اڑنے لگیں، ٹھیک ہے، اڑنا ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن مچھلی کو اللہ رب العالمین نے تیرنے والے پر دیے ہیں، اڑنے والے نہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ کاش کہ مچھلیاں اڑنے والی بنتی تو یہ نادانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس مخلوق کو جیسا بنایا ہے، بظاہر بعض کمیاں اس میں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کا ایک اپنا کام ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے۔ پرندہ مچھلی نہیں بن سکتا اور مچھلی پرندہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح سے عورت مرد نہیں بن سکتی، مرد عورت نہیں بن سکتا۔ دونوں کے مزاج الگ، دونوں کا معاملہ الگ۔ لہٰذا اس حکمت کو جاننا ضروری ہے۔ عورت کے اندر حسد ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن خواتین میں مزاج زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو کے لباس کو دیکھنا، ایک دوسرے کے زیورات کو دیکھنا، اس طرح کی چیزیں ان میں زیادہ ہوتی ہیں۔ بات چیت میں بحث کرنا عام طور سے زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں کمزوری ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے، وہاں قوت زبانی اعتبار سے ہوتی ہے۔ اسی لیے بد دعائیں دینا مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ دکھائی دے گا۔ بہت ساری چیزیں عورتوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں شرعی ہوتی ہیں، کچھ مزاجی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ مردوں میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ مرد گھر کے قوام ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے خطاب مردوں سے ہے کہ طاقت کے بل پر وہ عورتوں کو زبردستی کر کے اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کریں، بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔
ان کو پرفیکٹ بنانے کی ایسی کوشش نہ کریں جو حد پار کر جائے. اور یاد رکھیں اللہ نے ہم کو پرفیکٹ بننے کے لیے بھی نہیں کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم اپنی استعداد کے مطابق کریں. پرفیکشن ہم سے مطلوب نہیں ہے. ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم اپنا بیسٹ کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہو، باہر ہو. یا اسی طرح سے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. تم اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے. تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہی ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق بہتر بنیں. ہر ایک کی کیپیسٹی الگ ہے، ہر ایک کا سماجی ڈھانچہ الگ ہے، ہر ایک کا ماضی الگ ہے، اس کی تربیت جیسی بھی ہوئی ہو، اس کا مزاج جیسا بھی ہو، اس کی جسمانی حالت جیسی بھی ہو، اس کا فائنینشیل سٹیٹس جیسا بھی ہو، ہر ایک کا الگ ہے. اب اس دائرے میں اس کو بہتر بننا ہے. اب اگر ایک آدمی یہ کرنے کی کوشش کرے کہ عورت کی کمیوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے اسے بالکل تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو یہ نقصان پیدا کرتا ہے. اس کی کمیوں کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے چلنا چاہیے. یہی بات عورت کے لیے بھی ہے کہ مرد کی کمیوں کو ایڈجسٹ کر کے چلے. لیکن یہاں خطاب مردوں سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ طاقت مردوں کے پاس ہوتی ہے. گھر کے ذمہ دار وہی ہوتے ہیں. ایک اعتبار سے وہ گھر کے مربی ہوتے ہیں، گھر کے حاکم ہوتے ہیں، اور قانون حاکم نافذ کرتا ہے. لہٰذا گھر میں مرد کی چلتی ہے، شوہر کی چلتی ہے، بڑے کی چلتی ہے. تو اب عورت میں کمیاں اگر وہ دیکھتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دینی کمیاں اگر ہیں نصیحت کریں، اصلاح کریں، ڈانٹیں، سمجھائے. لیکن مزاجی کمیاں اگر عورت میں ہے تو اس کو بالکل ہی سیدھا کرنے کی کوشش کرنا یہ سمجھداری نہیں ہے. یہی بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عورت پسلی سے بنی ہے. یہ جو بات ہے یہ کیا واقعی عورت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا تھا؟ تو اس بارے میں شیخ الالبانی کا قول ہم نے دیکھا. ان کا کہنا ہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل، واضح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس طرح سے ہوا ہو. اس کا ہم انکار بھی نہیں کرتے، ممکن ہے ہوا ہو، لیکن ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم اس بارے میں نہیں بول سکتے کہ ایسا ہوا ہے. بعض سلف نے کہا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بات تورات میں یعنی بائبل میں بھی آج موجود ہے. بہت ممکن ہے بعض سلف نے وہیں سے لیا ہو. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے بھی بظاہر اس کی تائید ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں دنیا میں. تو یہاں پر خلقکم من نفس واحدہ، اور اسی طرح سے وخلق منها زوجہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وخلق منها زوجہا، کہ اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اس سے بعض علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ مرد سے اس کا جوڑا بنا ہے، یعنی آدم سے حوا کو بنایا گیا ہے. لیکن
یقینی طور پر یہاں یہی معنی لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انداز قرآن کریم میں دوسرے طور پر بھی آتا ہے کہ کیا بعینی ہی اس مخلوق سے دوسری مخلوق نکلی؟ آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا گیا جسمانی اعتبار سے کہ ان میں سے ان کو نکالا گیا؟ اگر یہ ممکن ہے تو دوسری جگہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مانا جائے کہ انہی کی جنس میں سے ان کو بنایا۔ انسان تو خلق منہا زوجہا یا من نفس واحدہ، یہاں جو نفس ہے اسی میں سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا، تو یہ جنس کے لیے بھی آتا ہے۔ جنس کا مطلب ہوتا ہے جینڈر، یا اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مخلوق، جینڈر نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ایک مخلوق، جیسے انسان، پرندے، مچھلیاں، تو اس طرح سے ہر ایک مخلوق کی ایک جنس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر من نفس واحدہ میں ضروری نہیں کہ یہ معنی لیا جائے کہ اسی مخلوق میں سے پیدا کیا، بلکہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس جنس میں سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام انسان تھے تو ان کا جوڑا فرشتہ نہیں بنایا، جن نہیں بنایا، بلکہ ان کا جوڑا انسان ہی بنایا، ان کی بیوی کو بھی انسان بنایا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ خلقکم من نفس واحدہ فیہا قولان، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا، اس میں دو قول ہیں، علماء نے دو باتیں کہی ہیں۔ الاول ان المراد بالنفس الواحدۃ العین الواحدہ، یہاں پر نفس واحد سے مراد عین واحد ہے۔ ایک جان سے پیدا کیا کا مطلب ایک شخص سے تم کو نکال کے پیدا کیا، اس سے تم کو پیدا کیا۔ ای من شخص معین وہو آدم علیہ السلام، یعنی یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ ایک معین شخص سے، یعنی آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا بنایا یا سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ وقولہ وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا، ای حوا، یعنی آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا۔ کہتے ہیں لأن حوا خلقت من ضلع آدم، اس لیے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھیں۔ کہتے ہیں الثانی، دوسرا مطلب کیا ہے؟ ان المراد بالنفس الجنس، دوسرا معنی اس میں یہ ہے کہ نفس سے مراد یہاں جنس ہے۔ وجعل من هذا الجنس زوجہ، اسی جنس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی بنائی۔ انسان ہے، اسپیشیز جس کو آپ کہتے ہیں، انسان ہے تو انسان کی جنس سے ان کی بیوی بنائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ زَوْجَهُ مِنْ جِنْسٍ آخر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی دوسری جنس سے، دوسری مخلوق سے نہیں بنائی۔ وَالنَّفْسُ قَدْ يُرَادُ بِهَا الْجِنْس، لہٰذا یہ بات وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس کبھی کبھی عربی زبان میں اس سے مراد جنس بھی ہوتا ہے، کما فی قولہ تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے پاس انہی کی جنس میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ نہیں کہ رسول تمہاری جان میں سے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے جسم میں سے رسول کو نکالا گیا ہے۔ تو من انفسہم کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اسی مخلوق کی قسم میں سے، انسانوں میں انسان۔ تو اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے درمیان بھیجا۔ تو نفس کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس مخلوق میں سے کچھ نکلے، اس نفس سے بننا، اور ایک ہوتا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسی مخلوق کی قسم میں سے دوسری مخلوق بھی بنے، ضروری نہیں کہ اس میں سے پیدا ہوا ہو۔ تو حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہی کی جنس میں سے پیدا کیا، ضروری نہیں کہ ان کے جسم میں سے ان کو نکالا گیا ہو، لہٰذا پسلی سے پیدا کیا جانا یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ دلیل اس کی کوئی ہمارے پاس قرآن و سنت سے نہیں ہے۔
کہتے ہیں کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم ای من جنسہم، یعنی انہی کی جنس میں سے ان کی بیوی بنائی۔ یہ مجموع الفتاوی و رسائل شیخ عثیمین میں یہ موجود ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 884 پر۔ تو یہ بات کسی چیز کے بارے میں کہنا، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ عورت پسلی سے بنی ہے، تو کیا پسلی سے بنائی گئی ہے؟ اس بارے میں عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی خاص صفت زیادہ ہو تو کہا جاتا ہے اسی سے بنا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 37 میں خلق الانسان من عجل، انسان تو جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے، یعنی انسان جلد باز ہی بنایا گیا ہے۔ خلق الانسان من عجل۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اگر آپ انسان کو جلد باز بتایا گیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11، لیکن ایک جگہ وہی بات کیسے کہی گئی؟ انسان تو جلد بازی ہی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی جلد بازی ہی میں سے بنا ہوا ہے وہ، اللہ نے جلدی سے بنایا نہیں، انسان اسی چیز سے بنا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک جلد بازی۔ تو عربی زبان میں ایسا بھی بولا جاتا ہے۔ یا دوسری مثال آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہے تخلیقی اعتبار سے، لیکن وصف کے اعتبار سے کہا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا کس سے؟ کمزوری سے، یعنی تم سر سے پاؤں تک جب پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ کمزور۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اس قوت کے بعد، جوانی کی قوتوں کے بعد، اللہ تعالیٰ نے پھر سے تم کو کمزور کر دیا اور بڑھاپا دے دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ بڑا جاننے والا، قدرت والا ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 54۔ لیکن دوسری جگہ اللہ نے یہی بات کیسے کہی؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 28۔ تو یہاں انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہاں کہا کمزوری ہی سے بنا ہوا ہے۔ انسان کس سے بنا ہے؟ کمزوری سے۔ یہاں کہا انسان جلد بازی سے بنا ہے۔ تو کسی چیز کے بارے میں کوئی وصف، کوئی صفت کسی میں زیادہ ہو تو کہا جاتا ہے یہ اسی سے بنا ہے، یہ اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ عربی زبان کا اسلوب ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں عورت پسلی سے بنی ہے میں ضروری نہیں کہ ہم یہ مطلب لیں کہ وہ پسلی سے بنی ہوئی ہے، بلکہ پسلی کی طرح ہے، یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ شیخ الالبانی نے کہا۔ اور حدیث میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر الفاظ کیا ہیں، ایک روایت جو یہاں پر ہمارے سامنے گزری وہ کیا ہے؟ المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے۔ تو پسلی سے بنی ہے کا مطلب یہ ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اس سملیرٹی کی وجہ سے اس سے کریشن اس کی بتائی جا رہی ہے۔ یہ بات عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے بولنے کا، اور یہاں وہی معنی مراد ہیں۔ ہر زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو ایک دم ہم ٹرانسلیٹ کریں اس کا مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میرا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اب آپ اس کو انگلش میں کیجئے ٹرانسلیشن، مائی ہارٹ بیکیم گارڈن گارڈن، تو ترجمہ آپ اس کا کر دیں، کچھ کا کچھ بنا دیں گے اس کو۔ تو زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اردو میں جو بات ہوگی اس کو آپ لفظاً ترجمہ کر دیں، کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو اس کا اسلوب یاد رکھنا پڑتا ہے کہ ہر زبان کی خاص الفاظ ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں بات ہے کہ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ
फी ज़िलअ अअलाहु, कि हर चीज़ में किसी चीज़ की सबसे ऊंची चीज़ जो है उसका टेढ़ी चीज़ ऊंची होती है, यानी उसका टेढ़ापन उसके ऊपरी हिस्से में होता है, यानी पसली जो है उसका टेढ़ापन ऊपरी हिस्से में ज़्यादा होता है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये जो बात कही है, इसके ताल्लुक़ से इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, क़ौलुहु व इन्न अअवज शैइन फ़ी ज़िलअ अअलाहु क़ील फ़ीहि इशारतुन इला अन्न अअवज मा फ़िल मरअति लिसानुहा। कहते हैं कि इसमें इशारा है इस तरफ, जैसे हदीस में है कि किसी चीज़ का टेढ़ापन सबसे ज़्यादा उसके ऊपरी हिस्से में होता है, तो औरत का टेढ़ापन उसकी ज़ुबान में होता है, औरत का टेढ़ापन उसकी ज़ुबान में होता है। ये फ़थुल बारी में इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कहा है, हदीस नंबर 3331 के ज़िमन में। और इसी तरह से कहते हैं कि वयहतमिलु अन यकून ज़रब ज़ालिका मसलन लिअअला अल-मरअह, ये इस बात का एहतिमाल है यहाँ पर कि यहाँ बतौर मिसाल बात कही जा रही हो। पसली की मिसाल देने से मुराद ये है कि जैसे पसली में टेढ़ापन ऊपर होता है, वैसे औरत में भी टेढ़ापन उसके ऊपरी हिस्से में, यानी लिअन्न अअलाहा रअसुहा, सबसे ऊंचा हिस्सा औरत का क्या है, उसका सर, व फ़ीहि लिसानुहा, और उसमें उसकी ज़ुबान होती है, वह हुवा अल्लज़ी यहसुलु मिन्हुल अज़ा, और यही वो ज़ुबान है जिससे अज़ियत पहुँचती है। ग़ीबत, चुगली और हुज्जतबाज़ी या इस तरह की जितनी सारी चीज़ें हैं ये ज़ुबान से होती हैं। बद्दुआएँ देना, कोसना। आप देखिए कोई मरता है, कौन रोता धोता ज़्यादा है, शोर शराबा करता है, वावेला कौन मचाता है, औरतें के मर्द। कुछ चीज़ें औरतों में हैं, इसको मान के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई औरत है और उसके सामने बयान हो हमारे बारे में देखो हदीस में बुरा आया। मर्दों के बारे में दुनिया भर का बुरा आया है, मर्दों के बारे में भी है, औरतों के बारे में भी है। हर एक की अपनी अपनी कमियां हैं। मर्द के बारे में क्या है, वो जालिम जाबिर होता है, मारपीट करता है, ताकत इस्तेमाल करता है। औरतों के बारे में उनकी अपनी कमियां हैं। तो इस हदीस में जो बात बताई जा रही है वो ये नहीं कि यानी मर्दों को और औरतों की कमियां बताई जा रही हैं। आप हदीस देखें, हदीस उल्टा ये बता रही है उनमें कमी है फिर भी उनमें भलाई है। पसली में टेढ़ापन भी है लेकिन उसमें फ़ायदा है, उसके बावजूद तो उससे निभाव कर सकता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पूरा सीधा करने की कोशिश मत कर, उसको एकदम सीधा मत कर, रहने दे जैसी है। हाँ, शरई अगर बुराई है इसकी इस्लाह की जाए, लेकिन पूरा उसका मिजाज औरत को मर्द ही बना दे तो ये नहीं हो सकता है। औरत औरत ही रहेगी। जैसे बच्चे हैं, हम कहते हैं बच्चे शरारत कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे एकदम बूढ़ों की तरह कोने में जाके बैठे हैं तो अच्छा लगता? आप सोचिए, बच्चे शरारत जो करते हैं बोलते क्या बच्चे बहुत शरारत करते हैं, ठीक है, बच्चे सब मीटिंग किया आपस में और तय कर लिए आज से हम बिल्कुल एकदम संजीदा रहेंगे, हर बात बिल्कुल बुजुर्ग जैसे सीरियसली बात करते हैं वैसे हम भी करेंगे। घबरा जाएंगे घर वाले, जिनमें तो नहीं आया इसके अंदर। क्यों? इसलिए कि उनकी शरारत ही उन पे उनका मिजाज है। वो अगरचे एक एतबार से नुइसेंस है, एक एतबार से वो तकलीफ़ है, लेकिन एक एतबार से घर की रौनक भी है, उसके अंदर कुछ भलाई है। बच्चे ज़िद करते हैं, उनके अंदर वो ज़िद होती है, उनके अंदर वो मोहब्बत होती है, बीच में आके आपके काम में आपको डिस्टर्ब करेंगे, प्यार करेंगे आपको, वो सब उनमें होता है। उसमें तकलीफ़ अगरचे कुछ एतबार से है लेकिन कुछ खूबी भी उसमें है। उनका भोलापन उनको गलतियां करवाता है। लेकिन बच्चे इतने स्मार्ट हो जाएं कि माँ बाप बिल्कुल बचपन ही से एकदम बड़ी बड़ी बातें करने लगे, माँ बाप पसंद नहीं करेंगे इसको। बच्चे बच्चे ही रहना चाहिए, बूढ़े नहीं बनना चाहिए। तो अब एक एतबार से वो कमी है, लेकिन वही एक चीज़ है जो समाज को बाइंड करती है। आपस में एक दूसरे की जो भी कमियां हैं, शरई कमियां नहीं, गुनाह नहीं, बुराइयां नहीं, अखलाकी बिगाड़ नहीं, लेकिन हर एक के मिजाज और उसका नेचर है, वो नेचर अलग अलग है। सबको एक जैसा बना देना ये ठीक नहीं है।
تو یہ بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ عورت کی زبان میں کچھ بات ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا مرد کی سمجھداری ہے۔ وہ بولے گی، شکایتیں کرے گی، روئے گی دھوئے گی، اور کبھی غیبت کرے گی، کبھی کچھ کرے گی، کبھی کوسے گی، کبھی افسوس کرے گی، واویلا مچائے گی، یہ چیزیں اس میں ہوں گی۔ اس کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن ایک دم پرفیکٹ بنانے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ کبھی نہ کبھی اس میں وہ اس کی نسوانیت، اس کا عورت پن ابھرے گا، اس کو چلا کے لو۔ جیسے مرد کا بھی معاملہ ہے، کتنا بھی نیک صالح ہو لیکن کبھی نہ کبھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ جاگے گا، اس کو برداشت کر کے چلو۔ یہ جو چیز ہے یہ دونوں کے لیے ہے، بیوی شوہر دونوں کے لیے ہے۔ زبان کے اعتبار سے آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے رات میں قیام اللیل کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، وتفعل وتصدق، اور بہت سارے کام کرتی ہے، وتفعل بہت کچھ کرتی ہے، وتصدق اور صدقہ کرتی ہے، قیام اللیل، روزہ، صدقہ اور بہت ساری نیکیاں، وتؤذی جیرانہا بلسانہا، اور اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے اذیت پہنچاتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی عورت ہے۔ قالوا وفلانۃ تصلی المکتوبہ وتصدق، اور فلاں عورت ہے وہ فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، بس تہجد وغیرہ نہیں، وتصدق باسوار، اور پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، بہت بڑا کارنامہ نہیں، ولا تؤذی احدا، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ، وہ عورت جنتی ہے، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ امام احمد اور امام البخاری نے الادب المفرد، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ الصحیحہ حدیث نمبر 190۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ عورت کی جو برائی بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان سے لوگوں کو نقصان پہنچاتی، اذیت پہنچاتی، تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں کو۔ تو عام طور سے عورت میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر عورت میں ہو، کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ عورتوں کے بارے میں دیکھو کیسا بول رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس حدیث میں ہے کہ ولا تؤذی احدا، دوسری عورت کا بھی تو ذکر ہے۔ ایک عورت ایسی ہے کہ جو بہت بڑی تہجدیں اور اسی طرح سے بہت روزے رکھنا اور بہت بڑے صدقے کرنا کارنامے اس کے نہیں ہیں، لیکن کیا ہے؟ ولا تؤذی احدا، وہ کسی کو اذیت نہیں دیتی، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ جنتی عورت ہے۔ یعنی بری عورت اگر ہے تو اچھی بھی تو ہے، لیکن جو بری ہے اس کے اندر کیا کمی ہے؟ زبان۔ عام طور سے عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی عورت اگر اپنے آپ کو بہتر بنا لے اور اپنی زبان کو غیر ضروری برائیوں سے بھی بچائیں اور اپنے نیچر کے اندر تبدیلی کر کے اس کو بہتر بنائیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، اپنے آپ کو امپروو کیا، بہتر بنایا۔ تو یہ عورت کا کام ہے۔ ہاں، مرد کو کیا کہا گیا؟ ایڈجسٹ کر کے چلو، یہ نہیں کہ وہ بالکل ٹھوک پیٹ کے اس کو بالکل سیدھا کر دے، فلیٹ کر دے، ایک دم نہیں، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش بالکل پوری طرح سے مت کرو، اصلاح کرو، سمجھاؤ، سب کچھ ہے، ایک دم اس کو سیدھا پرفیکٹ بنانے کی کوشش مت کرو۔ یہ بات کہی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے، یعنی ان جنرل بھی ہے، زبان کا مسئلہ عورت کے بارے میں کیا ہے؟ زبان کا مسئلہ اس کا ہے، لیکن یہ عورت کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے، غالب اگرچہ ہے لیکن خاص نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہیں؟ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق،
اللہ کا خوف، تقوی پرہیزگاری اور اچھا اخلاق. تقوی اور اخلاق یہ جنت میں لے جائے گا. سب سے زیادہ جنت میں جانے کا یقینی سبب یہ ہے. وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ، وہ کیا چیز ہے جو زیادہ انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے یا لے جائے گی؟ فقال الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ. تو آپ دیکھیے سب سے پہلے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ کیا بتایا؟ منہ. یہ عورتوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ سبھی کے لیے ہے. یہ سبھی کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. سنن الترمذی حدیث نمبر 2004. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سبھی کے لیے سبب ہے جہنم میں جانے کا، صرف عورتوں کے لیے نہیں. لیکن چونکہ عورتوں میں کمزوری ہوتی ہے تو وہ اپنی کمزوری کی بھرپائی کرتے ہیں زبان سے. اسی لیے آپ دیکھیں گے چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کمزور جب ہوتا ہے تو اس کی زبان زیادہ ہوتی ہے. وہ طاقت کی بجائے گالی دینا یا اسی طرح سے بد دعائیں کرنا یا چالاکی سے زبان استعمال کر کے مقصود حاصل کر لینا. کوئی ہے جو طاقت سے چھین کے لیتا ہے، اور اگر طاقت نہ ہو تو پھر انسان چالاکی سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو عورتوں کے ہاں جو اس کا ٹیڑھا پن ہے، حدیث میں بتایا گیا کہ اس کی زبان میں ہے. تو یہاں پر نصیحت کیا کی جا رہی ہے؟ کہا کہ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ. کہا کہ اگر تو اس سے استمتاع، تمتع، اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یعنی اس سے ٹیڑھے پن کے باوجود تجھے خیر نصیب ہو سکتی ہے. یعنی اس کے اندر اگر کچھ مزاج کے اعتبار سے کمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود تیری زندگی کا نبھاؤ سے ہو سکتا ہے. ایک دم سیدھا کرنے کی کوشش مت کر. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَن يَتْرُكَهَا عَلَىٰ إِعْوِجَاجِهَا فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ. یعنی مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں اس کے مزاج کے ٹیڑھے پن کو تو اگر رہنے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علامہ عینی کہتے ہیں کہ وقیل الحدیث لم یذکر فیہ النساء الا بالتمثیل، لم یذکر فیہ النساء الا بالتمثیل. اس حدیث میں عورتوں کو بطور مثال ذکر کیا گیا ہے. بالضلع والاعوجاج الذی فی اخلاقہن منہ، جو ان کے اندر ٹیڑھا پن پسلی کی طرح ہے، یہ بطور مثال اس کو ذکر کیا گیا ہے. لأن الضلع عوجا فلا يتهيأ الانفتاع بهن الا بالصبر على اعوجاجهن. کہتے ہیں کہ یعنی ایک انسان ان سے جو انتفاع کر سکتا ہے وہ ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کے ذریعے سے کر سکتا ہے. لأن الضلع عوجا فلا يتهيأ الانتفاع بهن الا بالصبر على اعوجاجهن. ان سے انتفاع کرنے کے لیے صبر ضروری ہے ٹیڑھے پن کے باوجود، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ترغیب اس بات کی مردوں کو دی جا رہی ہے کہ عورتوں کی کمیوں پر صبر کرو، عورتوں کی کمیوں پر صبر کرو. مسلم کی روایت ہے ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لك على طریقة. عورت پسلی سے بنی ہے، ایک حال پر باقی نہیں رہتی ہے، ایک حال پر باقی نہیں رہتی. اس کا مزاج کبھی غصے میں ہوگی، کبھی خوش ہوگی، کبھی کچھ ہوگا، کبھی پریشان ہوگی، کبھی کچھ ہوگا، کبھی خوف میں ہوگی، کبھی خوش ہو جائے گی. اس کا مزاج، اس میں تنوع اور تلون بہت تیز ہوتا ہے. تو مرد کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو برداشت کر کے چلو. امام مسلم نے اس حدیث کو 1468 پر روایت کیا ہے کتاب الرضاع میں. آپ نے فرمایا وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا. اگر تو اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو اسے توڑ دے گا، اور اس کا توڑنا طلاق ہے. امام النووی کہتے ہیں فِيهِ الْحَثُّ عَلَى الرِّفْقِ بِالنِّسَاءِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِنَّ. اس حدیث میں مردوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں
اور ان کے ساتھ احسان سے پیش آئیں، بھلے طریقے سے پیش آئیں۔ والصبر علی عوج اخلاقہن، اور ان کے اخلاق میں اگر کوئی ٹیڑھا پن ہے تو اس پر صبر کر لیں۔ واحتمال ضعف عقولہن، اور ان کی سمجھ میں جو کمی ہے اس پر بھی، اس کو بھی برداشت کر کے چلیں، اس کو بھی برداشت کر کے چلیں۔ وکراہت طلاقہن بلا سبب، اور بغیر سبب کے عورت کو طلاق دینا اچھی بات نہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں کراہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب نہیں دی عورتوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے لہٰذا ان کو طلاق دے دو، ان کو طلاق دے دو، نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے پسند نہیں کیا، آپ جو ترغیب دے رہے ہیں وہ طلاق نہ ہو اس کی طرف لے جا رہے ہیں، طلاق ہو اس کی طرف نہیں۔ کہا کہ اس میں ٹیڑھا پن ہے، اگر تم چاہو تو ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے نبھاؤ کر سکتے ہو، اور اگر تم بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اسے توڑ دو گے، اور توڑنا طلاق ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں بالکل سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، طلاق ہو جائے گا۔ تو طلاق ہونا اچھی بات نہیں سمجھی جا رہی، اسی لیے تو اس سے روکا جا رہا ہے۔ تو کہا وکراہت طلاقہن بلا سبب، کہ بلا سبب طلاق مکروہ ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں اگر سبب واقعی ہے تو اس اعتبار سے طلاق کی گنجائش نکل سکتی، لیکن پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَا مَطْمَعَ فِي اسْتِقَامَتِهِنْ، اور بالکل سیدھا اس کو کرنا، اس کی آدمی کو تمنا چاہت طمع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دم سیدھا کر دیں گے نہیں ہوگا، وہ ویسی ہی رہے گی، اس کو ویسے ہی رہنے دو، اس کے ساتھ نبھاؤ کرو، اس کے ساتھ نبھاؤ کرو۔ یہ بات امام النووی نے کہی ہے اور ملا علی القاری نے اس کو ذکر کیا ہے مرقات میں۔ تو یہ بات حدیث میں ہم کو ملی عورتوں کے مزاج کے تعلق سے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جس میں مزید اس بات کی ترغیب دی۔ اب دیکھیں پچھلی حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم عورتوں کے تعلق سے میری وصیت قبول کر لو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، یعنی تم عورتوں کے بارے میں میری وصیت مان لو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے۔ یہاں پر آج اس میں ہم جو حدیث نمبر 18 دیکھیں گے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو۔ جہاں عورت کی کمی بتائی گئی وہاں مردوں کے لیے اس بات کو ضروری قرار دیا گیا کہ وہ گھر والوں سے اچھا سلوک کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیرکم خیرکم لنسائہم۔ امام ترمذی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 1232، حدیث صحیح ہے اور الفاظ ترمذی کے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنین میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل تر کون ہیں؟ احسنہم خلقا، جو اخلاق میں ان میں بہتر ہوں۔ وخیرکم خیرکم لنسائہم، اور تم میں زیادہ اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ اس حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق میں ایک گہرا رشتہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایمان اور اخلاق میں ایک گہرا رشتہ ہے، یعنی جس کا ایمان، جس کا اخلاق زیادہ بہتر ہے اس کا ایمان بھی زیادہ کامل ہے۔ یعنی اخلاق کا سدھار ایمان کی قوت اور ایمان کے کمال کی علامت ہے، اور اخلاق کا بگاڑ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ایمان کے نقص کی علامت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان
صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے اور اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں، وہ بدتمیزی کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، گالی بکتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، خیانت کرتا ہو، حسد کرتا ہو، غیبت کرتا ہو، چغل خوری کرتا ہو، چال بازیاں کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، خیانت کرتا ہو، ظلم و زیادتی کرتا ہو، یہ سب کرتا ہو اور کہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میرے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں۔ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک انسان، اس کے اخلاق اگر برے ہوں تو اس کی جڑ ایمان میں ہے، اور اگر اخلاق اچھے ہیں تو اس کی جڑ ایمان میں ہے۔ ایمان کی قوت کی علامت ہے کہ اخلاق اچھا ہے، اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ انسان کا اخلاق برا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کا ایمان تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کا اخلاق سامنے ہوتا ہے، تو یہ اخلاق کا بگاڑ دراصل ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ایمان کے بارے میں جاننا ہے تو اخلاق دیکھیے کہ کس درجے کا اس کا ایمان ہے، اس کے اخلاق سے معلوم ہوگا۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ اگر ہمارے اخلاق میں بگاڑ ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت اونچا ہے، نادانی ہے۔ ہمارا اخلاق اگر اعلیٰ ہے، اونچا ہے، تب جا کر ہم حسن ظن رکھ سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہمارا ایمان اچھا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیں شاید رکھنا چاہیے کہ ایمان اور اخلاق دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا تعلق آپس میں ہے، ان کا تعلق آپس میں ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان میں کامل ترین لوگ وہ ہیں، اہل ایمان میں ایمان کے اعتبار سے کامل ترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہوں۔ اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اخلاق اچھا ہو، لیکن یہ عمومی بات کہی گئی۔ حدیث بہت ہی بنیادی بات اس میں بتائی گئی ہے، لیکن اگلا جملہ اور زیادہ بات کو اس کے اندر ایک حسن پیدا کرتا ہے اور ایک حکمت اس کے اندر بتاتا ہے۔ آپ نے ایک عمومی بات کہی کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہوں۔ اس میں ترغیب ہے کہ ایمان والوں کو اپنا اخلاق اچھا بنانا چاہیے، لیکن آگے کا جملہ کیا بتا رہا ہے؟ وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، لیکن تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ باہر والا اخلاق تو اپنی جگہ ہے، گھر میں اخلاق اصل ہے۔ باہر والا اخلاق اپنی جگہ ہے، جنرل سے اسپیسیفک بتایا جا رہا ہے۔ اس کو بولتے ہیں کہ الخاص بعد العام، کہ عام بات بتانے کے بعد ایک خاص بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آدمی باہر تو بہت اچھا رہتا ہے، اللہ ولی، ہاں لوگوں کے اندر رہے گا ایک دم مہذب، اچھی بات، یہ وہ سب، اور یعنی انصاف کا بالکل لوگوں کے اندر پیغمبر بن کے جائے گا، لوگوں کے بیچ میں پیغام لے کر جائے گا لوگوں کے بیچ میں، لیکن حقیقت میں وہ انسان انصاف والا نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر ظلم و زیادتی کرتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ نرم رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لائکس ملنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ وہ سوشل میڈیا پر اچھا ہوگا، وہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر یا یہاں وہاں ولیوں کی طرح ہوگا، لیکن گھر میں گھر والوں کے لیے شیطان کی طرح ہوگا۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ گھر والوں کے لیے وہ کیسا ہوگا؟ برا انسان ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں عزت پانے کے لیے اچھے بنے رہتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ دیر تو رہنا نہیں لوگوں کے ساتھ۔ کتنا دیر رہے گا لوگوں کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ 5 منٹ، کسی کے ساتھ 1 گھنٹہ، کسی کے ساتھ 2 گھنٹے، کسی کے ساتھ 1 دن۔ تو اتنی دیر تک تو اپنے آپ کو اچھا بنائے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن گھر میں آنے کے بعد سالوں سال رہ رہا ہے بیوی بچوں کے ساتھ میں، وہاں آدمی ہمیشہ اچھا بنا رہے نہیں۔ اور باہر لوگ اس کے ماتحت نہیں ہیں، اس کے اقران ہیں، اس کے ایکولز ہیں، کلیگز ہیں اس کے۔ گھر میں باس ہے، گھر میں بڑا ہے، دوسرے اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور ان پر یہ حاکم ہے۔
حاکم ہونے کے باوجود، دوسرے اس پر ڈپینڈنٹ ہیں اس کے باوجود، دوسروں کے کھانے پینے، لباس اور دوسرے خرچوں کا مدار اس کے اوپر ہے، اس کے باوجود ان کے لیے شفیق بنا رہے، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، خیال رکھنے والا، اس کے باوجود رہے، ان کو برداشت کرنے والا، یہ بڑا مشکل کام ہے، خصوصاً بیوی کے لیے، کیونکہ اس کے سارے معاملات بیوی سے ہوتے ہیں۔ بچوں کا بچہ ہونا ان کے ساتھ شفقت کرنے میں مددگار ہوتا ہے، پیار ان پر آتا ہے بچپن کی وجہ سے ان کے، لیکن بیوی پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ بیوی پر ظلم زیادتی کرتا ہے۔ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا بنا رہنا بڑا مشکل کام ہے، اس کی ماتحتی اور کمزوری کے باوجود اس کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، احسان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ لہٰذا انسان کے اچھا ہونے کی علامت، دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے، خصوصاً اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ تو کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، لوگوں میں سب سے کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ایک آدمی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور بیوی اس کی گواہی دے، اوکے ٹک کرے، بولے اچھا، بڑا مشکل کام ہے یہ، بیوی اس کو پاس کرے۔ ہاں، کبھی بیٹھے گا امتحان میں بیوی کے کہ ٹھیک ہے آپ کی بیوی فیصلہ کرے گی آپ کے بارے میں، آپ اچھے کہ نہیں، وہ آدمی بولے گا وہ نہیں کرے گی، وہ کیوں کرے گی؟ لیکن آدمی اچھا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اس سے ہوگا کہ وہ بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ وہ خیرکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے۔ دیکھیے، یعنی خواتین یہ نہ سوچیں دیکھیں ہمارے بارے میں تو پستی وستی ہم کو کر دی، پورا ٹیڑھا بنا دیا ہم کو، نہیں، آپ دیکھیے مردوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے اچھے ہونے کا مدار یہ ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ اچھے کہ نہیں ہیں، یعنی ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ نفرت کریں۔ اس سے پہلے بھی ہم حدیث دیکھ چکے ہیں کہ اس میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کریں، اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو بری لگتی ہو، ناپسند ہو، تو اس میں ایسی خوبی بھی ہوگی جو اسے پسند آئے گی۔ یہ ساری حدیثیں اس طرف لے جا رہی ہیں کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کی کمیوں کو نظر انداز کریں اور ان سے نبھاؤ کریں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں۔ کیوں؟ ان کا اچھا ہونا اس کا مدار اس پر ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ یہی بات بیویوں کے لیے بھی ہے، بات مردوں کے سیاق میں کہی جا رہی ہے، لیکن بات بیویوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں، دونوں کے لیے بات ہے، لیکن چونکہ سیاق مردوں کے اعتبار سے ہے اس لیے وہ بات اس میں آ رہی ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، اور میں تو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ یعنی آپ نے بتایا کہ میرا بھی طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، تو تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں۔ امام ترمذی نے، اسی طرح سے ابن ماجہ نے، اور اسی طرح سے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3314، حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان، دیکھیے یعنی جسے بولتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ ایک انسان بھلائی کرتا ہے ساری دنیا میں لیکن گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، باہر جائے گا لوگوں کے ساتھ سخاوت برتے گا، گھر میں کنجوسی کرے گا، باہر جائے گا اچھے اچھے کھانے لوگوں کو کھلائے گا بھی، بل دینے کے وقت میں لڑے گا، لیکن گھر والوں کے لیے گھر والوں کو نہیں کھلاتا پلاتا۔ گھر والے دال چاول کھا کے سو گئے ہیں اور یہ باہر سے بریانی کھا کے آ رہا ہے۔ باہر والوں کے لیے با اخلاق ہوگا، گھر والوں کے لیے بد اخلاق ہوگا۔ باہر والوں کے لیے نرمی، مسکرا کے ملے گا، گھر میں آئے گا منہ پھلا کے آئے گا۔ باہر والوں کی غلطی ہو نو پرابلم کہے گا،
لیکن گھر والوں کے لیے خود یہ پرابلم ہے، گھر والوں کے لیے یہ خود پرابلم ہے۔ باہر اگر کوئی آدمی چھوٹا سا چھوٹا بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں، ضروری سمجھتا ہے تھینک یو سو مچ، انگلش میں بولے گا تھینک یو سو مچ۔ گھر میں سالوں سال بیچاری بیوی خدمت کرے گی، لیکن کبھی اس کو نہیں بولے گا تم اتنا سب کچھ کرتی ہو، اللہ تم کو جزائے خیر دے، شکریہ، کبھی نہیں بولے گا، نہ اردو میں، نہ انگلش میں، نہ کنڑ میں، کہیں بھی نہیں بولے گا۔ تو باہر وہ بہت با اخلاق ہے، گھر میں نہیں ہے، تو گھر میں زیادہ ہونا چاہیے، گھر میں زیادہ ہونا چاہیے۔ آدمی باہر بھی با اخلاق ہو، گھر میں بھی با اخلاق ہو، اچھا آدمی وہ ہے، نہیں تو یہ اخلاقی نفاق ہے کہ باہر ایک انسان با اخلاق ہو اور گھر میں بد اخلاق ہو۔ ایسے انسان سے لوگ نفرت کرتے ہیں، گھر والے، ایسے انسان سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور ایسے انسان کی بات کا کوئی اثر لوگوں پہ نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کی بات کا، ایسے آدمی کا لیکچر کوئی قبول نہیں کرتا جو باہر الگ ہو اور اندر الگ ہو، باہر با اخلاق ہو، نیک صالح ہو، اور گھر کے اندر کیسا ہو؟ بد اخلاق ہو۔ آدمی کو چاہیے اپنے اخلاق کو درست کرے۔ تو کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہیں، اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو اس میں یعنی حلیمی کہتے ہیں کہ دل علی ان حسن الخلق ایمان وعدمہ نقصان ایمان، کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھا اخلاق ایمان سے ہے، اور وعدمہ نقصان ایمان، اور اچھے اخلاق کا نہ ہونا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَتَفَاوَتُونَ فِي ایمانِهِمْ، اور مؤمنین اپنے ایمان میں مختلف مراتب پر ہوتے ہیں، ان کے درجات ہوتے ہیں، سب برابر نہیں ہوتے، اس لیے کہا کہ زیادہ کامل وہ ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، یعنی سارے لوگوں کے اخلاق جب برابر نہیں ہیں تو سارے لوگوں کا ایمان بھی برابر نہیں ہے۔ فَبَعْضُهُمْ أَكْمَلُ إِيمَانًا مِّن بَعْضٍ، لہٰذا بعض سے ایمان میں کامل تر ہوتے ہیں۔ وَمَنْ ثَمَّ كَانَ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا لکونہ اکملہم ایمانا، اور اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے بات کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب سے کامل ایمان والے تھے، آپ کے ایمان کے کمال کی وجہ سے آپ کا اخلاق بھی بہترین تھا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ایمان کا کمال، ایمان کا سدھار اخلاق کی بہتری پیدا کرتا ہے، ایمان کا سدھار، ایمان کی قوت اخلاق کی عظمت پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہو، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ گھر میں خواتین سے اچھا سلوک کرے اور ان کی کمیوں کے باوجود ان کو برداشت کرے۔ ٹھیک ہے، ان کی اصلاح سے، یعنی یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو حدیث میں آ گیا ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، تو پھر نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، گالیاں دیں، جھوٹ بولے، چغلی کرے، غیبت کرے، بہتان باندھے، سب کچھ برداشت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے ہے، اس کو رہنے دو ویسے ہی۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ حضرت زینب کے بارے میں اشارے سے کہا وہ تو ناٹی ہیں، ہائٹ میں بہت چھوٹی ہیں، تو آپ نے فرمایا تو نے ایک ایسی بات کہی کہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تیری بات کو تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ یعنی آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی، چلنے دو، نہیں، آپ نے ٹوکا، آپ نے منع کیا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا گھر کے اندر پردہ ہے اور پردے پر تصویر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ تکیہ تھا، تکیے پر تصویر تھی، تو آپ غصہ ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ جو تصویر والے ان کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ چیز آپ کے گھر میں تھی، یہ نہیں کہ آپ ہر چیز کو برداشت کر لیتے تھے،
شریعت کی خلاف ورزی گھر میں برداشت کرنا دیوس پن ہے کہ عورت بے پردہ ہو اور آدمی جو ہے چلنے دو، آج نہیں تو کل آ جائے گی انشاءاللہ، ماشاءاللہ کھانا تو بناتی نہ برابر، ایسا کر کے چلے نہیں صحیح ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ گھر میں اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کی اصلاح کرے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی عمل اس کی زندگی میں ہے اس کی اصلاح کریں، لیکن ایک دم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو ایک دم پرفیکٹ بنانے کی کوشش، آج ہی صحیح ہونا چاہیے، نہیں، کوشش کرتا رہے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کی مزاج میں جو چیزیں ہیں اس کو عورت باقی رہنے دے، اس کو مشین نہ بنائیں، اس کو کمپیوٹر نہ بنائیں، اس کو انسان رہنے دے، وہ عورت ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، یہ حدیث میں بات آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔